اس آیت کے اندر ہمارے سامنے جو مضمون آتا ہے وہ یہ کہ کائنات کی ہر مخلوق کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، لہذا انسان کو بھی اگر اپنی ضرورت کو چاہیے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی سے اس کو دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الدعاء محل العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث کے اندر دعا کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی بھی چیز ٹال نہیں سکتی ہے سوائے دعا کے۔ ہمیں مایوس ہو کر کے دعاؤں کو ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ میں دعا مانگتا ہوں، دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کی احادیث کے مطابق 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتے اللہ وہ عنایت کر دیتا ہے۔ قبول ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندے نے جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور دعا کے قبول ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے علاوہ کچھ اور چیز بھی نہیں ملی، اس کے اوپر جو مصیبت اور بلا آنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے وہ بلا اور مصیبت اس تک پہنچنے نہیں دی۔ اور دعا کے قبول ہونے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ جو کچھ مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز بھی نہیں ملی، جو مصیبت تقدیر کے اندر لکھی تھی وہ بھی گلے پڑ گئی۔ تو دعا کے قبول ہونے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کی دعا بطور عبادت کے ثواب کے ذخیرے کے طور پر آخرت میں جمع کر لی جاتی ہے۔ آخرت میں بندہ مومن دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو، اللہ سے سوال کرے گا یا اللہ یہ کس نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ دنیا کے اندر جو دعائیں تو نے کی تھیں قبول نہیں ہوتی، وہ تیرے لیے بطور ثواب کی عبادت کے ذخیرے کے طور پر جمع کر لی گئیں۔ وہاں پر انسان ارمان کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کا صلہ آج آخرت کے اندر مجھ کو مل جاتا۔ جو آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو 3 باتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ رزق حلال کا ہونا چاہیے، نمبر 2 انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، اور نمبر 3 قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ ویسے تو جس لمحے انسان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن شریعت نے کچھ اوقات ہمیں ایسے بتلا دیے ہیں اگر ان اوقات کے اندر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک رات کا پچھلا پہر، ایک سحری کا وقت، ایک افطاری کا وقت، ایک فرض نماز کے بعد کا وقت، ایک 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر، اسی طرح آذان اور نماز کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح ختم قرآن کے موقع کے پر جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑے اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، اس وقت انسان اللہ سے دعا مانگ لے، اس گھڑی کے ساتھ برابری آ جائے تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ جب بہت مدت کے بعد لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ غائب کی دعا بھی غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے وضو بنا لے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرنا شروع کرے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سامنے اٹھا لے، شروع کے اندر درود شریف پڑھ لے، توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر لے، پھر اس کے بعد امت کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگے، پھر اپنے جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، آخر میں پھر آمین پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔